In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about disqualification of members of parliament. وہ کون سی کنڈیشنز ہیں، وہ کون سی جو ہے سچویشنز ہیں جب پارلیمنٹ کا ممبر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یا کوالیفیکیشن کے کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ آرٹیکل 63 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 وہ ڈیٹیل سے ڈسکرائب کرتا ہے ان کنڈیشنز کو۔ ہم ان کنڈیشنز کو سیکوینس کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ آرٹیکل 63 میں سب آرٹیکل 1 اس میں جو کلاز ہے اے، سب سے پہلی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے ہی از آف این ان ساؤنڈ مائنڈ، اگر وہ دماغی طور پر درست نہیں ہے، یعنی اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے، ڈکلیئرڈ بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ، اسے ایک مجاز عدالت نے ذہنی طور پر وہ قرار دیا ہے کہ وہ اس کی حالت صحیح نہیں، موف الدماغ ہے یا دماغی اس کا توازن درست نہیں، تو اس صورت میں وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ پارلیمنٹ سے مراد دونوں ایوان ہے، یعنی وہ نہ سینٹ کا ممبر بن سکتا ہے نہ نیشنل اسمبلی کا۔ سیکنڈ، این انڈسچارج انسالوینٹ، وہ ایسا وہ ہے نادہندہ ہے جس نے اپنی نادہندگی کو ختم نہیں کرایا، انڈسچارج انسالوینٹ ہے۔ سیزس ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان، ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ وہ پاکستان کے شہری بننے سے اس کی شہریت ختم ہو گئی ہے، یا اس سے ریلیٹڈ ہے ہی ایکوائرز اے فارن سٹیزن شپ، وہ ایک غیر ملکی جو ہے شہریت اختیار کر لیتا ہے، جسے عام طور پر ڈیول نیشنلٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا شہری تو تھا ہی صحیح، وہ امریکہ چلا گیا ہے، یورپ کے کسی ملک میں چلا گیا ہے، وہاں جا کے اس نے شہریت لے لی، نیشنلٹی لے لی، اس صورت میں وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کے مطابق وہ ڈسکوالیفائی کرے گا فار بیکمنگ ممبر آف پارلیمنٹ۔ نیکسٹ، ہولڈز این آفس آف پرافٹ، وہ ایسا ایک عہدہ رکھتا ہے جو عہدہ پرافٹ کا حامل ہے، یعنی وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، گورنمنٹ کا کوئی ایسی جو ہے اس کے پاس پوزیشن ہے ریاست کی، سرکار کی، جس سے وہ بینیفٹ حاصل کر رہا ہے اور وہ بینیفٹ آگے الیکشن میں بھی متاثر کرا سکتا ہے، اس صورت میں بھی وہ نااہل ہوگا۔ ان سروس آف اینی اسٹیچوٹری باڈی، کوئی بھی اسٹیچوٹری باڈی، اسٹیچوز کے تحت بننے والی باڈی، یعنی قانون کے مطابق بننے والی باڈی، وہ فیڈرل سطح کی ہو، پروونشل سطح کی ہو، اس صورت اگر اس کا ممبر ہے، اس کا عہدیدار ہے، افیشل ہے، اہلکار ہے، اس صورت میں وہ ممبرشپ آف پارلیمنٹ کے لیے ڈسکوالیفائی کرے گا۔ بائی ورچو آف سیکشن 14B آف پاکستان سٹیزنشپ ایکٹ 1951 ہی از ڈسکوالیفائڈ فار ٹائم بینگ، اگر شہریت کے جو ایکٹ ہے پاکستان کا 1951 کا، اس کے جو سیکشن 14B ہے، اس کے تحت کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے، اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکے گا، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو بیکم ممبر آف پارلیمنٹ۔ نیکسٹ، کنوکٹڈ بائی اے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، وہ سزا یافتہ ہو، اور سزا یافتہ بھی کہاں سے ہو؟ ایک مجاز عدالت سے، ایسی عدالت جو اختیار رکھتی تھی، جو پاور رکھتی تھی، جس کے پاس جورسڈکشن تھی، یعنی دائرہ سماعت رکھتی تھی، کیونکہ اگر دائرہ سماعت نہیں رکھتی اور اس نے کیس سماعت کر لیا ہے تو وہ اس کا جو پروسیس ہے، جو ڈیسیژن ہے، پروسیڈنگز ہیں، ساری کی ساری ایب انیشیو نل اینڈ وائڈ تصور ہوں گی۔ جب اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو وہ کیسے سن سکتی؟ اس لیے یہ کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہو، سزا یافتہ ہو، کنوکٹڈ سے مراد سزا یافتہ ہو بائی اے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، ایک مجاز عدالت سے۔ نیکسٹ، اگر کسی مارل ٹرپیچیوڈ کی وجہ سے
اسے سینٹینس ہوئی ہے، سینٹینس یعنی سزا ہوئی ہے کس کی؟ ٹو امپریزنمنٹ فار اے ٹرم آف ناٹ لیس دین 2 ایئرس، 2 سال سے کم نہ ہو۔ اس نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی، مورل ٹرپیچوڈ شو کیا، اخلاقی لحاظ سے کوئی خبث باطن ظاہر کیا، کوئی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا، اور اس کی وجہ سے یہ جرم بھی ہے باقی بھی اس کو سینٹینس ہوئی ہے ناٹ لیس دین 2 ایئرس، وہ 2 سال تک سزا ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ پارلیمنٹ کے ممبر کے لیے ڈسکوالیفائی کرے گا۔ ہاں ایک شرط ہے، unless 5 years has been elapsed، تا وقت یہ کہ 5 سال اس کو گزر جائیں، یعنی وہ سزا کاٹ کے آیا ہے تو 5 سال گزر گئے ہیں تو پھر وہ کوالیفائی کرے گا، اگر 5 سال نہیں گزرے تو اس صورت میں وہ ڈسکوالیفائی کرے گا۔ ڈسمس ہوا ہے فرام سروس آف پاکستان آن گراؤنڈ آف مس کنڈکٹ، کوئی اس نے اخلاقی لحاظ سے، اپنے کنڈکٹ کے لحاظ سے، رویے کے لحاظ سے، بیہیویئر کے لحاظ سے کوئی غلط کام کیا ہے، غلط طریقہ شو کیا ہے، اس وجہ سے اسے سروس سے ڈسمس کیا گیا ہے، تو وہ بھی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا unless 5 years has been elapsed۔ اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے آئی کی طرح، اس جے جو سب کلاز ہے کہ وہ 5 سال اگر گزر گئے ہیں تو پھر تو وہ کوالیفائی کرے گا، اگر 5 سال نہیں گزرے unless 5 years has been elapsed، اس صورت میں وہ ممبر بننے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ has been in service of Pakistan unless a period of 2 years has elapsed، وہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کی ملازمت میں تھا، وہ وفاقی حکومت بھی ہو سکتی ہے، صوبائی محکمہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی فیڈرل جو ہے گورنمنٹ اس کے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ملازم ہو سکتا ہے، پروونشل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اسٹیچوٹری باڈی میں بھی ہو سکتا ہے، ملازمت میں تھا، ریٹائر ہوا ہے اور اسے 2 سال نہیں ہوئے، تو اس صورت میں بھی وہ ڈسکوالیفائی کرے گا فار بیکمنگ ممبر آف پارلیمنٹ، وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا اگر 2 سال نہیں گزرے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال گزریں پھر وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوگا۔ He himself or any person or body of person interest of him has any share or contract، وہ خود یا کوئی باڈی آف پرسن جو انٹرسٹ آف ہم اس کے ٹرسٹی ہیں، اس کے متعین کردہ ہیں، اس کے جو ہے معتمد ہیں، اس کے انٹرسٹ کے لیے کوئی ایسا شیئر کرتے ہیں، ایسا کنٹریکٹ کرتے ہیں، جو کنٹریکٹ جو ہے چیزوں کی سپلائی کے لیے ہے، کسی ایسی چیز کے لیے ہے جو حکومت پاکستان کا شیئر یا کنٹریکٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا، وہ کوالیفائی نہیں کرے گا فار بیکمنگ ممبر آف پارلیمنٹ۔ البتہ اس میں کچھ وضاحتیں کر دی گئی ہیں آئین میں، وہ کون سی کنڈیشنز ہوں گی کہ جب اسے شیئر یا کنٹریکٹ کرنے کی پبلک کمپنیز میں اجازت ہوگی، اس کی وضاحت ہے آرٹیکل میں۔ نیکسٹ ہے ہولڈ اینی آفس آف پرافٹ ان سروس آف پاکستان، وہ کوئی بھی نفع والا، منافع والا عہدہ رکھتا ہے پاکستان کی ملازمت میں، البتہ کچھ کنڈیشنز ہیں پرووائڈڈ دیٹ، وہ ایکسیپٹ جو ہے سوائے ان کے، کون کون سی؟ نمبردار، وہ نمبردار ہو تو وہ لڑ سکتا ہے الیکشن، قومی رضاکار ہے وہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ کسی ان چیزوں سے ہٹ کے اگر وہ کی نفع والا، منافع والا عہدہ رکھتا ہے تو اس صورت میں الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ نیکسٹ obtained a loan of 2 million or more، اس نے خود لیا ہے یا he himself اور his spouse، اس کی بیوی نے لیا ہے، یا any dependent، کسی ایسے فرد نے لیا ہے جو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی کسٹڈی میں آتا ہے، تو اس صورت میں which remains unpaid for more than 1 year، جو 1 سال تک جو ادا نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں بھی وہ کوالیفائی نہیں کرے گا، یعنی قرضہ لیا ہے 2 ملین یا اس سے زیادہ، اور وہ اس نے خود لیا ہے، اس کی بیوی نے لیا ہے، یا کسی اس کے ڈپینڈنٹ نے، اس کی کسٹڈی والے بندے نے لیا ہے، اس صورت میں
وہ قرضہ جو ہے 2 ملین تھا یا اس سے زیادہ تھا، وہ ادا نہیں ہوا، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو تب بھی وہ الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا اور یہی اس کے لیے ڈسکوالیفیکیشن بن جائے گی۔ اسی طرح جیسے لون جو ہے ان پیڈ رہا، ایسے لون کو اگر رائٹ آف کراتا ہے اس صورت میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ His spouse or dependent has defaulted in payment of government dues and utility bills. اس نے خود، اس کی بیوی نے یا اس کے بچے جو ہیں انہوں نے، جو اس کی ڈپینڈنٹ ہیں، گورنمنٹ کی جو ڈیوٹیز ہیں، ڈیوز ہیں، بلز ہیں، یوٹیلٹی بلز ہیں، انہیں پے نہیں کیا اور ان کی اماؤنٹ جو ہے 10,000 سے زیادہ ہے، اور کتنے عرصے کے لیے؟ فار اوور 6 months، 6 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے پے نہیں کیا، اس صورت میں بھی وہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے ڈسکوالیفائی کرے گا۔ نیکسٹ، he is for time being disqualified from being elected or chosen. وہ کچھ عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا الیکٹڈ بننے سے یا چوزن ہونے سے، یعنی کوئی اس کے اوپر ایسی جو ہے کنوکشن آئی یا کوئی ایسا ڈیسیژن ہوا جس کی وجہ سے اسے ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا تھا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ اس کی کنڈیشنز ہیں، ایکسیپشنز بھی ہیں۔ یہ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 1 پڑھا ہم۔ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ کون سی جو ہے کنڈیشنز ہوں گی، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے ممبر کی۔ اگر وہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا، اس صورت میں سپیکر، اگر وہ ممبر ہے سینٹ کا، اس صورت میں چیئرمین، 30 دن کے اندر جو ہے ایک ریفرنس وہ بھیجے گا الیکشن کمیشن کو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے۔ تو آرٹیکل 63 پھر سب آرٹیکل 3 جو ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن 90 ڈیز کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ڈسکوالیفیکیشن اس کی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، کیا گراؤنڈز ہیں۔ یہ تھا آرٹیکل 63۔ ترمیم کر کے ہمارے ملک میں ایک مسئلہ رہا ہے فلور کراسنگ کا، ہارس ٹریڈنگ، پارٹیاں بدلنے کا، وفاداریاں تبدیل کرنے کا، اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے آرٹیکل 63 جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی، اور اس میں جو ایڈیشن کیا گیا ہے وہ ہے 63A کا، ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن، یعنی وہ ڈیفیکٹ کرتا ہے، وہ پارٹی کا ممبر تھا، پارٹی کی پالیسی کے خلاف جو ہے کنٹریری ٹو پالیسی، مینیفیسٹو، ایجنڈا اس نے کام کیا ہے، وہ سنگل پارٹی کا ممبر تھا اور اس کا جو منشور ہے اس سے ہٹ کر اس نے کام کیا ہے، یا اس کی جو ہے اس پارٹی کی ممبرشپ سے ریزائن کر چکا ہے اور پھر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے یا ممبر ہے، یعنی وہ ڈیفیکشن کر رہا ہے۔ تو ڈیفیکشن کے گراؤنڈز کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے لیے آرٹیکل 63A انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، کہ جس سے فلور کراسنگ اور وفاداریاں بدلنا، اس کو ڈسکوالیفیکیشن کی جو کیٹیگری ہے اس میں لایا گیا ہے۔ تو یہ ہے آئین کا وہ آرٹیکل 63 جو پارلیمنٹ کے ممبر کو ڈسکوالیفیکیشن کرنے کے لیے سبسٹانشیل جو میٹر ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، کنڈیشنز دیتا ہے اور سچویشنز بتاتا ہے کہ وہ کون سی صورتحال ہوگی جب پارلیمنٹ کا ممبر وہ سینٹ کا ہو یا قومی اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے نااہل ہو جائے گا، ایلیجیبل نہیں ہوگا، ڈسکوالیفائی تصور کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ کنڈیشنز تھیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ سوال امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہے، جنرل نالج کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ جنرل نالج کے لحاظ سے اس لیے اہم ہے کہ الیکشن ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں، بے شک لولی لنگڑی سے ہی جمہوریت چل رہی ہے، تو جو الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں ممبران کی کوالیفیکیشن، ڈسکوالیفیکیشن ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہے۔ تو یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے آرٹیکل 63 یہ اس کو آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی یہ سوال اہم ہوگا۔ اور ویسے جنرلی
آپ کو جنرل نالج کے حوالے سے بھی بہت جو ہے اس سے اسسٹ ملے گی. آپ کو کم از کم جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس کی نااہلی کے حوالے سے مکمل جو کرائٹیریا ہے، جو پیرامیٹر ہیں آئین کے اندر پرووائڈ کیے گئے ہیں، ان کے اوپر دسترس ہے.